السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و برکات. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی ہمراہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو مبارکباد کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باعظمت آیت آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی. یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اور مستقل آیت ہے جو صحیح حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سورت قرآن کی ابتدا میں نازل ہوئی. بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سورہ نمل کے علاوہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے وہ جز قرآن ضرور ہے لیکن سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ ہر سورت کے شروع میں آنے سے دوسری سورت کو جدا کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہے. ہاں، سورہ نمل میں جو آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، یہاں یہ آیت سورت کا جز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہچانتے تھے. داود طاہری رضی اللہ عنہ، شیخ قصاص رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن قرحی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حدیث مذکورہ کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ مستقل آیت ہے. مثلا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف قرار دیا ہے، مگر اس آیت بسم اللہ شریف کو سورہ فاتحہ میں نہیں شمار کیا گیا. اگر بسم اللہ شریف کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا جائے گا تو یقیناً نصف تقسیم نہ ہوگی. مزید بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نمازوں میں سورہ فاتحہ سے قرأت شروع کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے نہ پڑھتے تھے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، ورنہ اس کی کوئی درجہ نہیں کہ ایک آیت تو دوسری یعنی آہستہ منہ میں پڑھی جائے اور باقی ساری سورہ فاتحہ جہر سے یعنی بلند آواز سے پڑھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر سے نہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. حضرت سفیان ثوری، امام احمد وغیرہ سب کا یہی مسلک ہے. عام قرأت میں سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے اور قرآن پاک کی ہر صورت سے پہلے اسے لکھا گیا ہے. سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. توبہ اس لیے کہ اس صورت میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہ اس میں مشرکین کے عہد سے وسعت برادری کا ذکر ہے. اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ شریف کے نہ ہونے کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اس صورت کا دوسری صورتوں سے علیحدہ ہونا ثابت نہیں ہوا ہے. بروایت چونکہ اس صورت میں مشرکین پر عذاب الہی کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے، اس لیے اس صورت پاک کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا گیا. اگر سورہ برات کے شروع سے ہی قرأت شروع کی جائے یا درمیان سے یا کسی بھی جگہ سے اس صورت کی تلاوت کی جائے تو پھر شروع میں تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اگر سورہ برات کی اس سے پہلی صورت کے ختم کرنے کے بعد فوراً ہی شروع کرنا ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، جس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. حدیث میں ہے کہ قلم نے بامر الہی سب سے اول لوح محفوظ میں اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کیا تھا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر اہم کام جو بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے، اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا موجب ثواب اور باعث برکت ہے۔ چنانچہ تمام علماء کرام کے نزدیک نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بسم اللہ شریف کو جہری نمازوں میں آہستہ منہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام اور ارشاد فرمائے ہیں، ایک نام اللہ، دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ اللہ رب العزت نے یہ 3 نام اس لیے یاد فرمائے تاکہ بندہ ہر ایک کام میں خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ان 3 ناموں سے شروع کرے، کیونکہ یہ 3 نام ہر کام کی درستگی پر دلالت کرتے ہیں۔ لفظ اللہ ہر کام کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ رحمان اس کام کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ رحیم اس کام کے فائدے دینے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے ان 3 ناموں سے کام شروع کرنا ثنا رحمہ اللہ علیہ السلام نے تعلیم کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ بندہ کا کام برباد نہ ہو جائے۔ جب نمازی اپنی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے باعث وہ بخشا جاتا ہے، اور اسلام کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ اے نمازی، تیرے لیے 8ویں دروازے جنت کے کھلے ہیں، جن دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہوگا، تیری کوشش اور محنت قبول ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یا بندے کے کام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہر ہے۔ جب کوئی کام شروع کرے تو اس کام کو اس جہر کے نیچے رکھے۔ اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو شروع بسم اللہ شریف سے کرتے تھے۔ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کیا جائے گا تو برا کام خود بخود کرنے کو جی نہ چاہے گا، بلکہ جو کام کرے گا اچھا ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے برائی اور گناہ کا کام کرتے وقت خدا کے نام کی برکت کی وجہ سے مومن کے دل کو مزامت ہوگی۔ نقل ہے ایک مولوی صاحب نے دوران واز بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا میں پاؤں رکھے تو پانی پر سے اس طرح چل سکتا ہے جیسے کوئی خشکی پر چلتا ہے۔ ایک گسیارہ بھی اس واز کو سن رہا تھا، جسے ہر روز دریا سے پار گانس لانی پڑتی تھی، اور دریا کے آر پار آنے جانے کے لیے بیڑی کا کرایہ ملاح کو دینا پڑتا تھا۔ وہ مولوی صاحب کا واز سن کر بہت خوش ہوا کہ آج عجیب نسخہ حقیقت میں ہاتھ لگا ہے۔ چنانچہ وہ گسیارہ گھر آ کر اپنا رمبا اور کپڑا وغیرہ لے کر سیدھا دریا پر گیا، اور صدق کے دل سے بسم اللہ شریف پڑھ کر بلا خوف خطر دریا میں قدم رکھا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے واقعی پانی زمین کی طرح جم گیا، اور گسیارہ خوشی دوڑتا ہوا دریا کے پار چلا گیا، اور گھاس اکٹھی کرنے کے بعد واپسی پر اسی طرح سے بڑے آرام سے دریا کو عبور کر کے واپس لوٹ آیا، اور شہر میں آ کر گھاس فروخت کر دیا۔ پھر تو گسیار کا روزمرہ کا یہی دستور ہو گیا کہ بسم اللہ شریف پڑھی اور دریا کے پار چلا گیا، اور واپسی پر بھی بسم اللہ شریف پڑھی اور بآرام واپس دریا سے باہر آ گیا۔ وہ بیچارہ ہر روز مولوی صاحب کو دعائیں دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن وہ گانس بیچنے والا کیا دیکھتا ہے کہ دہی مولوی صاحب دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہ ان کو دیکھ کر دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑا اور پوچھنے لگا، مولوی صاحب آج آپ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے دریا سے پار جانا ہے، کشتی کی تلاش میں یہاں کھڑا ہوں، کشتی والے کا پتہ نہیں ہے یہ کہاں ہے۔ گسیارے کو سن کر یہ تعجب ہوا اور کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا سے پار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو جس روز سے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ اگر دریا میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر کوئی شخص قدم رکھے تو دریا پر سے اس طرح گزر سکتا ہے جیسے خشکی پر، میں تو اس روز سے ہر روز دریا میں بسم اللہ شریف پڑھ کر چلا جاتا ہوں،
اور واپسی پر بھی اسی طرح آ جاتا ہوں۔ آئیے آپ میرے ساتھ چلیے، میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر دریا کی طرف کھینچنا چاہا، مگر مولوی صاحب اس کی صورت کو دیکھتے تھے اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ آخر کار کہنے لگے، بھائی گھسیارے بات یہ ہے، بسم اللہ شریف میں تو واقعی ایسی طاقت ہے، مگر میرا اعتقاد کمزور ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارا اعتقاد چونکہ قوی ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر چلے جاتے ہو۔ یہ جواب سن کر گھسیارا بہت ہنسا اور بسم اللہ شریف کہہ کر دریا میں مولوی صاحب کے سامنے گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس حکایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فضائل، آیات قرآنیہ اور صورتوں پر اعتقاد محکم ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بسم اللہ شریف کے تمام برکات اور فیوز سے نوازے اور تمام امت مسلمہ پر بسم اللہ کی برکت سے رحم کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔